الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ اللہ رب العزت خالق کائنات مالک کائنات نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو انتہائی اعلیٰ اور عمدہ اوصاف عطا فرمائے۔ یہ شخصیات عمدہ اوصاف کے مالک تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بے شک ابراہیم بڑے تحمل والا، بہت آہیں بھرنے والا، رجوع کرنے والا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو، بے شک وہ وعدے کا سچا تھا اور غیب کی خبریں دینے والا رسول تھا، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا، اور وہ اپنے رب کے ہاں بڑا پسندیدہ بندہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ بچے نے فرمایا کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اور اس نے مجھے مبارک بنایا ہے خواہ میں کہیں بھی ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید فرمائی جب تک میں زندہ رہوں، اور مجھے اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا بنایا، مجھے متکبر بد نصیب نہ بنایا۔ اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ تو اے حبیب، اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، اور اگر آپ ترش مزاج سخت دل ہوتے تو یہ لوگ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ تو آپ ان کو معاف فرماتے رہو اور ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہو، اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو۔ پھر جب کسی بات کا پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ قرآن پاک کے اور بھی مختلف مقامات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف اوصاف بیان فرمائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کو اوصاف عطا فرمائے، اللہ نے سب کے سب اپنے حبیب میں جمع فرما دی۔ اور مزید احادیث اور آثار میں موجود بے شمار اوصاف ہیں، چند ایک میں عرض کر دیتا ہوں۔ حکمت آمیز گفتگو کرنا، یہ بھی انبیاء کرام علیہ السلام کا وصف ہے کہ جب بھی وہ گفتگو فرماتے تو حکمت کے ساتھ گفتگو فرماتے۔ اچھی بات کے سوا خاموش رہنا، بات کریں تو اچھی ورنہ خاموش رہیں۔ حصول علم کے لیے سفر کرنا، علم میں اضافے کا خواہش مند رہنا، لوگوں کو دین کا علم سکھانا، بھلائی کے کاموں کی طرف ان کی رہنمائی کرنا، لوگوں کی خیر خواہی اور ان کے حقوق ادا کرنا، ضعیفوں، یتیموں، مفلسوں، مساکین اور خادمین کے ساتھ شفقت اور مہربانی سے پیش آنا، بردباری اور حسن اخلاق سے پیش آنا، لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کرنا، ان کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر و تحمل کرنا،
برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا، مخلوق خدا کو واضح و نصیحت کرنا، حق بات بیان کرنے میں کسی ملامت کی پرواہ نہ کرنا، عدل و انصاف سے کام لینا اور حق فیصلہ کرنا، سخاوت، مہمان نوازی اور مہمانوں کی عزت و تکریم میں سب سے آگے ہونا، والدین کے ساتھ حسن و سلوک کرنا، ان کے ساتھ تعظیم اور ادب سے پیش آنا، ان کے لیے دعائیں کرنا، بھائیوں اور دیگر رشتہ داروں سے وقت ملاقات مصافحہ کرنا، معانقہ کرنا اور خندۂ پیشانی سے پیش آنا، خود کو اللہ تعالیٰ کا محتاج بندہ ماننا، اس کی تقدیر اور رضا پر راضی رہنا، اپنے تمام معاملات میں اپنے رب کی ذات پر بھروسہ رکھنا، رحمت الہی کی امید اور خوف خدا کے درمیان رہنا، نار جہنم سے یقینی آزادی کا پروانہ ملنے کے باوجود جہنم سے خدا کی پناہ مانگتے رہنا، تذکرہ جہنم کے وقت اشک بار ہونا، گناہوں سے معصوم ہونے کے باوجود بارگاہ غفار میں توبہ استغفار کرنا، اپنی راتیں قیام، نماز اور ذکر و اذکار میں گزارنا، روزے رکھنا، مسجد حرام اور دیگر مساجد میں اعتکاف کرنا، خانہ کعبہ کا حج کرنا، قربانی کرنا، کلام الہی کی تلاوت سے ان کی مقدس زمانوں کا تر رہنا، نیک کاموں میں جلدی کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرنا، قبولیت دعا کے اوقات، مقامات اور آداب دعا کا خیال رکھنا، دعا میں مختصر اور جامع الفاظ ذکر کرنا، دوران دعا اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا اور تقاضۂ حال کے مطابق اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرنا، اور وقت وصال اپنی اولاد کو دین پر قائم رہنے کی وصیت کرنا۔ ان کے علاوہ اور بھی بے شمار اوصاف ہیں کہ جن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنے اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ اوصاف اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرتے تھے، توبہ کیا کرتے تھے، گناہوں کی معافی مانگا کرتے تھے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے عرض کیا، آقا آپ اللہ کے حبیب ہیں، گناہوں سے پاک، تو اس قدر کثرت کے ساتھ استغفار کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کیوں نہ اپنے بندے کا اپنے